اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حقوق کے تعلق سے، اور فرمایا ایک حدیث کے اندر آپ نے جو کہ بخاری کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جس نے کسی کی عزت یا کوئی حق دینا ہے، کیا فرمایا؟ جس نے کسی کی عزت یا کوئی حق دینا ہے، کسی کو کچھ برا بول دیا تھا، اس کی عزت اتار دی، جھوٹ بولا تھا، غیبت کی تھی، حسد کیا تھا، چغلی کیا تھا، کسی کی عزت اتاری ہو یا کوئی حق مارا ہو، تو آج ہی اس کو حلال کر لے، آج ہی واپس لوٹا دے۔ اب بہت سے لوگ بولتے ہیں ہمارے والدین نے اگر مارا ہو حق تو بچے لوٹائے ورنہ اس کو عذاب ملے گا والدین۔ نہیں بھائی ہمارے باپ نے زمین لوٹی تھی، انہوں نے دکان کھائی تھی، ہم کیا انہوں نے نام پہ کر لی، ہم کیسا دینا؟ نہیں دیجیے ورنہ وہ بیچارہ جہنم میں جائیں گا، اس کے خاطر آپ دیجیے۔ کیا فرمایا اللہ کے فرمایا جس نے کسی کی عزت یا کوئی حق دینا ہے آج ہی حلال کر لے، آج ہی دے دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل بھی کر کے بتایا۔ ایک بار کا واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں تھے، اور اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور کہا آج ہی اگر کسی کو حق لینا ہے مجھ سے، میں نے کوئی مارا ہو تو مجھ سے حق لے لے، مجھ سے حق لے لے۔ تو ایک شخص اٹھا اور کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھے ایک بار کوڑا مارا تھا میری پیٹھ میں، میں چاہتا ہوں حق لوں۔ اندازہ لگائیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا موجود تھی، کہا کہ میرا باپ بیمار ہے اور تم اس حالت میں کوڑا مارو گے؟ اس کو رسول اللہ کی بیماری تھی، اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، کیا تم ایسی حالت میں اللہ کے رسول کو مارو گے؟ بدلہ لو گے اپنا؟ معافی بھی کر سکتے ہو، دے سکتے ہو۔ تو کہا مجھے تو حق چاہیے، رسول اللہ نے اعلان کیا میں تو حق لوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اگر وہ چاہتا ہے تو اس کو تو دینا پڑے گا وہاں اس کو، کیونکہ اگر مجھ سے ہوا تھا اور وہ بھی اللہ کے رسول سے غلطی سے ہوا تھا، آپ نے چابک کھینچا اور اس کو پیچھے لگ گیا پیٹھ پر، تو کہا میں لینا چاہتا ہوں۔ تو کہا اگر وہ لینا چاہتا ہے تو مجھے دینا ہوگا، اور اللہ کے رسول نے اپنی پیٹھ کھول دی اس کے لیے، کہا آپ دو مارو۔ تو کہا نہیں آپ نے میری ننگی پیٹھ پر مارا تھا، تو کہا لے میری پیٹھ کھول کے لے لے، چونکہ اس کی پیٹھ ننگی تھی جب اس کو لگا تھا، تو کہا اب تو ایسا مار لے۔ تو اس شخص نے اللہ کے رسول سے جب اٹھایا تو بھاگتے ہوئے گیا اور اللہ کے رسول کی پیٹھ چوم لی، کہا بس مجھے آپ کا بوسہ لینا تھا اس لیے میں نے یہ سب کیا، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ سے بدلا لوں۔ بتانے کا مقصد یہ تھا لیکن اس واقعے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا موت سے پہلے کہ اگر کوئی حق میرا باقی ہو تو لے لے مجھ سے، اور اس شخص نے آگے بہرحال اس کا ایک الگ نیت تھی، اپنا حق لیا۔ طبقات ابن سعد میں امام ابن سعد نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اندازہ لگائیے رسول اللہ کی وفات کے بعد اپنی پوری زندگی ہر حج میں اعلان کیا کہ اگر اللہ کے رسول کے طرف اگر کوئی روپیہ اور پیسہ یا کوئی وعدہ باقی رہا ہو تو مجھ سے آ کر لے لے، بنا پوچھ تاچھ کے لوٹا دوں گا، دے دوں گا۔ ساری زندگی اعلان کرتے رہے ہر حج میں کہ اگر اللہ کے رسول نے کس سے کوئی وعدہ کیا ہو یا کوئی پیسہ ادھار لیا ہو تو آج مجھ سے لے لے، میں بنا پوچھے کہ کب اور کیا لوٹا دوں گا۔ یہ ہے بندوں کے حق، یہ نبی ہے اور ان کے بارے میں اعلان ہو رہا ہے ہر حج میں اپنی پوری زندگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کم و بیش تقریباً 20 سال جیے، بات ختم نہیں ہوئی۔ حسین رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، وہ کہتے ہیں طبقات ابن سعد میں روایت آتی کہ حضرت حسن نے جو ہے اس کے بعد اپنی تا زندگی اعلان کرتے رہے کہ میرے نانا کی طرف اگر کوئی پیسہ باقی ہو یا کوئی وعدہ انہوں نے کیا پورا نہ کیا ہوگا تو مجھ سے لے لے، بنا تحقیق کے لوٹا دوں گا، پوچھوں گا نہیں کب کس کے سامنے دے دوں گا وہ چیز۔ کوئی آ کر کہے 1000 روپے کہتے میں دے دوں گا، میرے نانا نے وعدہ کیا تھا کروں میں کر دوں گا، پوچھوں گا نہیں کب اور کیا، لے لے مجھ سے آ کر۔ حقوق العباد کی اہمیت سمجھ رہے ان واقعات سے آپ کہ نبی کے بارے میں اعلان کیا جا رہا ہو کسی کا حق نہیں مارتا ہے۔ بتانا مقصود ہے بندوں کے حق کی اہمیت اے مسلمانوں کیا ہے کہ یہ خلیفہ مسلمانوں کے ولی اعلان کر رہے اپنے سسر کے تعلق سے اور جو ہے اپنے چچا کے تعلق سے، چچا بھی تھے اللہ کے رسول کہ لے لے مجھ سے، چچرے بھائی معاف کر، کہ لے لے مجھ سے، کوئی اگر حق ہو تو مجھ سے لے لے آ کر، اگر اللہ کے رسول کو وعدہ بھی ہو کوئی پرومس کیا ہو کوئی وہ بھی لے لے، اور کوئی پیسہ ہے مال باقی ہو مجھ سے آ کے لے، بنا تحقیق کے لوٹا دوں گا، پوچھوں گا نہیں کیوں کب کیا، لے لینا مجھ سے۔ اور یہی نواسا بھی جو ہے اعلان کرتا رہا اپنی زندگی، کم و بیش یہ اعلان تقریباً 45 ہجری تک چلتے رہے۔ اندازہ لگے رسول اللہ کا انتقال 11 ہجری میں ہوا۔ بندوں کی حق کی کیا اہمیت ہے کہ 30 40 سال اعلان کیا جا رہا ہے، ہوں گا تو لے لو بھائی آ کے مجھ سے۔ داماد بھی کر رہا ہے اور جو ہے نواسا بھی کر رہا ہے اعلان اس چیز کا۔ بندوں کے حق بتانا مقصود تھا بہرحال۔ اسی طرح بندوں کے حق کی اہمیت اللہ